طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی قید میں موجود 23 ایف سی اہلکاروں کو ذبح کر کے تدفین کر دی ہے۔ اسی دوران اب یہ بات عام طور پہ پوچھی جا رہی ہے کہ کیا اب بھی مزید مذاکرات ہوں گے یا وزیر اعظم نواز شریف ایک فوری کارروائی کا حکم دیں گے؟ جناب نواز شریف کے لیے فیصلے کی گھڑی ہے۔ بعض ماہرین کہتے ہیں کہ حکومت اب بھی اپنی تم تیر آزماؤ ہم جگر آزمائیں کی پالیسی جاری رکھے گی اور طالبان سے مذاکرات ختم نہیں کرے گی۔ دیکھنا یہ ہے کہ اگر وزیر اعظم فوری کارروائی کا حکم دیتے ہیں تو کیا فوج فوجی فیصلہ کن کارروائی کے لیے تیار ہے؟ سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے کل فیصلوں کا ایک اہم دن ہے۔ کل ان کے وکیل کے وعدے کے مطابق انہیں خصوصی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ سینٹ میں آج ہنگامہ ہو گیا۔ ایک بار پھر عمران خان کا بیان ہے اور اب ان سے یہ بیان منسوب ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سینیٹرز بکاؤ مال ہیں۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ حکومت اور طالبان سے مذاکرات کے حوالے سے آج بھی اہم دن ہے اور اب سے تھوڑی دیر قبل طالبان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان کی قید میں موجود 23 ایف سی اہلکاروں کو کل انہوں نے قتل کرنے کی اطلاع دی تھی۔ آج بتایا گیا اب سے تھوڑی دیر قبل طالبان کے محمد ایجنسی کے امیر عمر خالد خراسانی کے ایک بیان میں اب انہوں نے کہا ہے کہ ان 23 ایف سی اہلکاروں کو دراصل طالبان نے ذبح کر دیا ہے اور ان کی تدفین کر دی ہے۔ عمر خالد خراسانی نے اب سے تھوڑی دیر قبل یہ بھی دعویٰ کیا کہ ان ایف سی اہلکاروں کو ذبح کر کے ان کی لاشیں پھینکی نہیں گئی ہیں بلکہ ان کی باقاعدہ تدفین کی گئی ہے۔ اس سے پہلے اس قسم کے واقعات میں جن سیکیورٹی اہلکاروں کو ذبح کیا جاتا تھا تو ان کی لاشیں ان کے سر سے جدا کر کے پھینک دی جاتی تھی، لیکن اس دفعہ طالبان نے کہا ہے کہ ان کی باقاعدہ تدفین بھی کی گئی ہے۔ طالبان کی محمد ایجنسی کے عمر خالد خراسانی نے کہا کہ حکومت کی جانب سے ہمارے ساتھیوں کی لاشیں گرانے کا سلسلہ جاری رہا تو ہمارے پاس موجود دیگر ایف سی اہلکاروں کی لاشیں بھی گرا دی جائیں گی۔ اسی کے ساتھ تحریک طالبان نے آج اس دعوے کی تصدیق کی ہے اور تحریک طالبان کے ترجمان شاہد اللہ شاہد نے کہا ہے کہ آپریشن روٹ آؤٹ کے نام پر ہمارے زیر حراست ساتھیوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے مذاکراتی عمل کے دوران ہمارے 23 لاپتہ ساتھیوں کو شہید کیا گیا ہے اور مذاکراتی عمل کے دوران حکومت کی جانب سے اس قسم کی کارروائیاں ناقابل برداشت ہیں۔ اس سے مذاکراتی عمل نقصان پہنچ رہا ہے۔ طالبان کی جانب سے دراصل جوابی دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ وہ جو ایف سی اہلکاروں کو انہوں نے قتل کیا یا کراچی میں پولیس اہلکاروں کو جو قتل کرنے کا دعویٰ کیا ہے وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ رد عمل ہے اور طالبان نے آج مذاکرات خراب کرنے کی تمام ذمہ داری اس اعتراف کے ساتھ کہ انہوں نے ایف سی اہلکاروں کو قتل کیا ہے، اس سے پہلے پولیس اہلکاروں کو قتل کیا ہے، حکومت پر ڈالی ہے اور کہا ہے کہ حکومت دراصل ہمارے ساتھیوں کو قتل کر رہی ہے، جس کے جواب میں فوری رد عمل سامنے آیا ہے۔ دفاعی ذرائع کہتے ہیں اور سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ ایف سی اہلکاروں اور کراچی میں 13 پولیس اہلکاروں کا قتل کھلے عام دہشت گردی ہے۔ ایسے واقعات اشتعال انگیز اور قابل مذمت ہیں۔ تحریک طالبان پاکستان کا سیکیورٹی فورسز کی تحویل میں ساتھیوں کی ہلاکت کا الزام بے بنیاد ہے۔ طالبان محض پروپیگنڈے کے ذریعے دہشت گردانہ کارروائیوں کا جواز پیش کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے اب یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ مذاکرات کا عمل جو ہے وہ کسی صورت میں بھی امن کو بحال کرنے کے لیے معاون ثابت نہیں ہوا ہے، بلکہ امن عامہ کی صورتحال کہیں زیادہ خراب ہو گئی ہے جیسے کہ مذاکرات سے پہلے تھی۔ یہ وجہ ہے کہ حکومت کے جانب سے مذاکرات کی ابتدا اور پھر اس پروسیس کا جاری ہونا، اس کے جواب میں منفی رد عمل سامنے آ رہا ہے، خاص طور پہ عوامی طور پہ منفی رد عمل سامنے آ رہا ہے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے بھی، جن پر تابڑ توڑ کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ اسی وجہ سے وزیر اعظم جناب نواز شریف نے آج یہ ایک اہم بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ایف سی اہلکاروں کا قتل سنگین اور بہیمانہ جرم ہے۔ ایسے واقعات مذاکراتی عمل پر نہایت منفی اثرات ڈال رہے ہیں۔
شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے سنجیدگی، نیک نیتی اور اے پی سی کے فیصلے کی روشنی میں مذاکراتی عمل شروع کیا ہے، لیکن حوصلہ افزا موڑ پر پہنچتے ہیں مذاکراتی عمل سبوتاژ کر دیا جاتا ہے۔ ملک اس طرح کی خونریزی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ ایک نہایت افسوسناک صورتحال ہے جس پر پوری قوم کو دکھ ہے۔ وزیر اعظم جناب نواز شریف کا یہ بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے ان واقعات کی مذمت بھی کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس مذاکراتی عمل کو دھچکا بھی پہنچا ہے۔ اسی دوران یہ خبر آئی ہے اور یہ بہت اہم غور طلب خبر ہے کہ پاک فوج سے ایک مشقیں کر رہی ہے اور بہت اہم مشقیں ہو رہی ہیں۔ پاک فوج کی ایکسرسائزز جہلم کے ٹلہ رینج میں ہو رہی ہے، اس پہاڑی علاقے میں، جس میں حکام کے مطابق پاک فوج کے دستے جن کا تعلق انفینٹری، توپ خانے، ٹینکس، آرمی ایویشن اور فضائیہ ہے، بھرپور طریقے سے حصہ لے رہے ہیں اور اس میں پاک فوج کے 2 اہم کور کمانڈرز اس کی نگرانی کر رہے ہیں، جس میں کور کمانڈر منگلا لیفٹیننٹ جنرل طارق خان اور کور کمانڈر گجرانوالہ لیفٹیننٹ جنرل سلیم نواز شامل ہیں۔ یہ دونوں لیفٹیننٹ جنرل جو کہ منگلا اور گجرانوالہ کے کور کمانڈرز ہیں، اس سے پہلے انہوں نے آئی جی ایف سی کی حیثیت سے بھی خدمات سر انجام دی ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل طارق خان آئی جی ایف سی تھے شمالی خیبر پختونخوا کے اور آئی جی ایف سی بلوچستان تھے۔ میجر جنرل سلیم نواز یہ دونوں اب لیفٹیننٹ جنرل ہیں اور بہت اہم فوجی مشقیں ہیں جو کہ اس وقت جاری ہے ٹلہ رینج میں، جہلم میں، اور جہاں پر ان کور کمانڈرز نے ان مشقوں کا جائزہ بھی لیا ہے اور فوج کی تیاریوں پر اپنے اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ اس مشقوں میں یہ بات بھی نوٹ کی گئی کہ توپ خانے اور ٹینکوں کے علاوہ دیگر ہتھیاروں نے اپنے ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا ہے۔ یہ بہت اہم مشقیں ہیں اور ان کا بہت اہم وقت ہے جو کہ اس وقت جاری ہے، اور اس سے پہلے آپ کے سامنے ہم نے وزیر اعظم نواز شریف کا بیان بھی سنایا جس میں انہوں نے کہا کہ ایسے واقعات بہت منفی اثر ڈال رہے ہیں موجودہ صورتحال کے حوالے سے حکومت کے لیے اور وزیر اعظم کے لیے۔ یقینی طور پہ یہ ایک فیصلے کی گھڑی ہے جس میں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ مذاکرات کے عمل کو ہی جاری رہنے دینا چاہیے، چاہے دوران جتنے بھی واقعات ہوں اور جیسے بھی بہیمانہ واقعات ہوں، یا یہ کہ اب وقت آ گیا ہے کہ انہیں ایک فیصلہ کرنا ہے یا کارروائی کا حکم دینا ہے۔ بہرحال یہ بات اب وزیر اعظم نے فیصلہ کرنی ہے اور یہ یقینی طور پہ ان کی حکومت کا اور اس حکومت کا جو کہ 8 ماہ پرانی ہے اس کا یہ سب سے مشکل اور سب سے اہم فیصلہ ہے جو کہ اس وقت وزیر اعظم کو کرنا ہے۔ اسی دوران حکومتی مذاکراتی کمیٹی کی جانب سے بھی واضح طور پہ کہہ دیا گیا ہے کہ موجودہ واقعات، خاص طور پہ کل کا واقعہ جس میں 23 ایف سی اہلکاروں کو قتل کرنے کا دعویٰ کیا ہے طالبان نے، اس کے جواب میں آج حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی جناب عرفان صدیقی نے کہا مذاکراتی عمل تعطل کا شکار ہو چکا ہے۔ حکومتی کمیٹی کا مشاورتی اجلاس کل اسلام آباد میں طلب کیا گیا ہے جس میں 31 جنوری سے لے کے اب تک مذاکراتی عمل اور پیش رفت پر بات ہوگی۔ طالبان کی نامزد کمیٹی نے حکومتی کمیٹی کو آج اکوڑا خٹک میں ملاقات کی دعوت دی تھی جس سے معذرت کر لی گئی ہے۔ ایف سی کے 23 مقبوض اہلکاروں کی شہادت کے واقعے کے فوراً بعد اس قسم کا اجلاس بے مقصد ثابت ہوگا۔ یہ بھی کہا گیا حکومتی مذاکراتی کمیٹی کی جانب سے بجا طور پہ کہا گیا کہ حالات درست سمت کی طرف نہیں بڑھ رہے۔ یقینی طور پہ ان کا اشارہ ہوگا ان واقعات سے، ان دہشت گردی کے واقعات سے جو کہ 29 جنوری کے بعد سے ہوئے ہیں جب وزیر اعظم جناب نواز شریف نے طالبان کے ساتھ مذاکراتی عمل کا باقاعدہ آغاز کیا تھا۔ 29 جنوری سے آج تک یعنی 17 فروری تک پاکستان میں 44 دہشت گرد حملے ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، 44 دہشت گرد حملے 29 جنوری سے 17 فروری کے درمیان ہو چکے ہیں جس میں 174 پاکستانیوں کی جانیں گئی ہیں اور تقریباً 300 پاکستانی اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں 22 دہشت گرد حملے ہو چکے ہیں جس میں جاں بحق افراد کی تعداد اب 61 ہو چکی ہے۔ صرف پشاور میں پچھلے چند دنوں کے دوران 14 حملے ہوئے ہیں جس میں جاں بحق افراد کی تعداد 50 ہو چکی ہے۔ 29 جنوری سے 17 فروری تک پاکستان میں 44 دہشت گرد حملے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آج طالبان کے حوالے سے حکومتی مذاکراتی کمیٹی کو بالآخر یہ کہنا پڑا کہ مذاکرات ان کا شکار ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے طالبان کی مذاکراتی کمیٹی جو حکومت سے بات چیت کے لیے تیار تھی، آج اس کے بھی ایک اہم رکن پروفیسر محمد ابراہیم خان بظاہر انہوں نے ان واقعات کے حوالے سے اپنے جس رد عمل کا اظہار کیا، بظاہر اس سے لگتا ہے کہ کہیں کہیں ان کی وہ بھی ہیلپ لیس ہے۔ اس وقت ہم انتہائی مشکل صورتحال سے گزر رہے ہیں اور ہماری یہ کوشش تھی کہ جلد سے جلد ہم جنگ بندی کے مرحلے پہ پہنچ جائیں۔ بہرحال یہ ایک مشکل کام ہے اور کٹن کام ہے۔ جن لوگوں نے ہمیں نامزد کیا ہے طالبان،
وہ قانوناً کالعدم ہیں اور زیر زمین ہے، برسر زمین ان کے لیے آنا مشکل ہے. ہمارا بھی ان سے رابطہ مشکل ہے، مشکل سے ہم رابطہ کرتے ہیں. ان تمام مشکلات کے باوجود ہم نے اپنے آپ کو اس مشکل میں ڈالا ہے. اس لیے بہت سارے سوالات ہمارے پاس جواب نہیں ہوتے اور ہم مل جل کر اس قوم کو اس کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ آپ ان سے پوچھ لیں کہ انہوں نے ایسے کیوں کیا ہے، اور بالکل ہمارا بھی یہ سوال ہے کہ ان کو اس موقع پہ ایسا نہیں چاہیے. ان بیانات میں پروفیسر محمد ابراہیم خان نے بارہا اس بات کا اظہار کیا کہ وہ بے بس ہیں، کئی اہم سوالوں کے جواب ان کے پاس نہیں ہیں، اور اس حوالے سے ان کی جو مشکلات ہیں یقینی طور پر اس کا ذکر پروفیسر ابراہیم خان کر رہے تھے، جو کہ طالبان کی مذاکراتی کمیٹی کے ایک اہم رکن ہیں. کمرشل بریک کے بعد جائزہ لیں گے کہ حکومت کی پالیسی کیا ہے. بظاہر یہ لگتا ہے اب تک کی تو یہ پالیسی تھی کہ تم تیر آزماؤ ہم جگر آزمائیں، کہ یہ پالیسی جاری رہے گی، اور اگر جاری رہے گی تو کیوں، اور اگر اس کے خلاف جایا جائے تو کیا ہوگا. اس سلسلے میں بات کرتے ہیں مذاکرات کی سب سے بڑی حامی جماعت تحریک انصاف کے اہم رہنما مخدوم جاوید ہاشمی سے ایک کمرشل بریک کے بعد. طالبان سے مذاکرات کے حوالے سے آج کی سب سے اہم پیش رفت یہ ہے کہ خود حکومت کی جانب سے، وزیر اعظم کی جانب سے اور حکومتی مذاکراتی کمیٹی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ایف سی کے اہلکاروں کے حوالے سے طالبان کا یہ اعتراف کہ انہوں نے ان کو قتل کر دیا ہے، انہیں ذبح کر کے تدفین کر دی ہے، اس سے مذاکراتی عمل تعطل کا شکار ہو گیا ہے. آج حکومتی مذاکراتی کمیٹی کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ مذاکرات صحیح سمت میں آگے نہیں بڑھ رہے. یہ بڑی اہم پیش رفت ہے، خاص طور پہ اس لیے بھی کہ خود پاکستان مسلم لیگ نون اور جناب نواز شریف طالبان سے مذاکراتی حل کے بہت بڑے خواہاں تھے، اور ان کا ہمیشہ سے کہنا تھا کہ اس تمام معاملے کا مذاکراتی حل نکلے. لیکن پچھلے دنوں کے دوران 29 جنوری سے لے کے اب تک جو واقعات ہوئے ہیں، جس کا مطلب 44 دہشت گرد حملے ہیں، اس کے بعد آج حکومتی مذاکراتی کمیٹی کو یہ کہنا پڑا کہ مذاکرات تعطل کا شکار ہو گئے ہیں. دوسری بڑی اہم جماعتیں جو کہ مذاکرات کے حوالے سے ہمیشہ سے اس کی حامی رہی ہیں، اس میں جماعت اسلامی، تحریک انصاف بھی شامل ہے. جماعت اسلامی کی جانب سے سید منور حسن نے آج کہا ہے کہ مذاکرات سے جاری رکھنے چاہیے، اور جو بھی عمل ہو رہا ہے وہ مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کے لیے کوشش ہے. گو کہ انہوں نے حالیہ قدم کا، خاص طور پہ جو حالیہ اقدامات ہوئے ہیں اس میں براہ راست طالبان کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا ہے. تحریک انصاف کا ہم تفصیلی موقف حاصل کریں گے، لیکن اس سے پہلے پاکستان کی دوسری بڑی اہم سیاسی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی آل پارٹیز کانفرنس میں شامل تھی، جس میں تمام سیاسی جماعتوں نے مذاکراتی حل کی بات کی تھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس میں شامل تھی. لیکن حالیہ ہفتوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اس کی پوزیشن کو تبدیل کیا گیا ہے، اور اب طالبان کے حوالے سے جو معاملات سامنے آئے ہیں اس پر پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ایک جارحانہ نقطہ نظر سامنے آ رہا ہے، اور باقاعدہ طالبان کی پوزیشن کو چیلنج کیا جا رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام رہنما اتنی شدت سے ان کو چیلنج نہیں کر رہے جتنے اس کے نئے نوجوان سرپرست اعلیٰ، پاکستان پیپلز پارٹی کے سرپرست اعلیٰ بلاول بھٹو زرداری کر رہے ہیں. گزشتہ کئی ہفتوں میں کئی بار انہوں نے براہ راست طالبان کو چیلنج کیا ہے، اور وہ اپنے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. اور اب جبکہ ایف سی کے اہلکاروں کا بھی اعتراف کیا ہے طالبان نے، اس حوالے سے بلاول بھٹو زرداری نے ایک بار پھر عوامی سطح پر ایک جلسہ عام میں طالبان کو بھرپور طریقے سے چیلنج کیا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے سندھ کے شہر ٹھٹہ کا انتخاب کیا، جہاں انہوں نے سنیچر کو ایک جلسہ عام سے خطاب کیا اور براہ راست طالبان سے مخاطب ہوئے. تو میرے جانثار اور میرے بہادر پولیس اور بہادر سولجرز کو شہید کر کے سمجھتے ہو کہ تم دوسروں کی طرح مجھے بھی خاموش کر دو گے. تمہیں وہاں سے خاموشی نہیں بلکہ میری للکار کا سامنا کرنا ہوگا. میں اپنے شہیدوں کا لہو ضائع نہیں ہونے دوں گا. میں تمہیں عبرت کا نشان بنا دوں گا کہ تمہارے جنازے پر تمہارے اپنے بھی شریک نہیں ہونے چاہیں گے. تمہیں دفنانے کے لیے کوئی کھندا تک نہیں ملے گا. ہمیں اسلام کا مطلب مت سکھاؤ. ہم شریعت کا مطلب بھی جانتے ہیں. ہمیں سکھانے کی کوشش مت کرو. اور تمہیں بھی یاد کروانا چاہتے ہیں کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اگر ادھر رہنا ہے
تو ہمارے قانون کی پابندی کرو, اسلامی شریعت کو مان لو. ہم تم جیسے وحشی درندوں کے جنگلی قانون کو نہیں مانتے. ہمیں اپنا کالا قانون مت سکھاؤ اور نہ ہی اپنا کالا قانون ہم پر لاگو کرنے کا خواب دیکھو, کیونکہ ہم اسلام کے سپہ سالار ہیں اور ہم تمہارے خلاف چہارنے کے لیے تیار ہے. یقینی طور پہ بلاول بھٹو زرداری کی حالیہ پوزیشن یا اگر یہ باقاعدہ طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی مسلمہ پوزیشن ہے جو کہ ابھی واضح ہونا باقی ہے, مگر بہرحال بلاول بھٹو زرداری 25 سالہ رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے اس حوالے سے, اپنے ان بیانات کے حوالے سے, اپنی اس پوزیشن کے حوالے سے طالبان مزاحمت کی ایک سیاسی علامت بن گئے ہیں اس وقت پاکستان میں. تحریک انصاف جو کہ ہمیشہ طالبان سے مذاکراتی حل کرتی رہی ہے, موجودہ صورتحال میں اب کیا اس کی سوچ و فکر میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی آئی ہے, اس پر بات کرتے ہیں. اور اس کے لیے ہم نے اسلام آباد میں دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے سینئر وائس چیئرمین جناب مخدوم جاوید ہاشمی. بہت بہت شکریہ جاوید ہاشمی صاحب. آپ فرمائیے گا کہ ہمیشہ سے تحریک انصاف ان تمام سیاسی جماعتوں میں بہت اس کا متحرک رول تھا جو کہ طالبان کے حوالے سے مذاکراتی حل کی بات کرتی تھی, لیکن مذاکرات شروع بھی ہوئے ہیں اور اب ان میں 17 دن ہو گئے, مگر ان 17 دن کے دوران 44 بہت بڑے دہشت گرد حملے ہوئے ہیں جن کی براہ راست کئی بہت اہم واقعات کی طالبان نے ذمہ داری بھی قبول کی ہے, جس میں آج FCA اہلکاروں کو ذبح کرنے کی بات, کراچی میں پولیس اہلکاروں کو ایک حملے میں ہلاک کر دینے کی بات. کیا اس پورے عمل کے دوران کیا تحریک انصاف کی سوچ میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی آ رہی ہے, یا آپ اس کو اپنی جو خیالات ہیں ان کو کہیں ایڈجسٹ کر رہے ہیں؟ کامران خان صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ FCA کے جو 23 نوجوان شہید کیے گئے ہیں وہ ہمارے بیٹے ہیں, ہمارے جوان ہیں, ہمارے ملک کے محافظ ہیں, وہ شہید ہیں, اور جو اس کی ذمہ داری قبول کر رہے ہیں اس کو اس ایشو پہ سزا ملنی چاہیے. ہمارا جو موقف ہے وہ اس سے ہٹ کے ہے. شاید ہم کہتے ہیں کہ مذاکرات جو ہیں یہ ہمارے ملک کا حصہ ہے. کتنے ہوں گے طالبان, وہاں بھی 5% ہوں گے, 8% ہوں گے, 10% ہوں گے, لیکن جب ہم آپریشن کرتے ہیں تو ہمیں تاریخ بتاتی ہے 100 سال پہلے بھی وزیرستان میں جنگ عظیم سے پہلے بھی ہمارا جو پہلا جنرل تھا جنرل اکبر خان وہ وہاں لڑ رہا تھا. یہ لڑائیاں جاری رہی ہیں, لیکن جو انگریز تھے انہوں نے ان کو مذاکرات میں بھی الجھائے رکھا, لیکن وہ ان کو دبا نہیں سکے. ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے یہ لوگ جو 95% ہماری مائیں, ہمارے بیٹے, ہمارے نوجوان جو نہ تخریب کاری کا حصہ ہیں نہ اس تشدد کا حصہ ہیں, اس کے جب ہم آپریشن کریں گے تو پھر وہ جو انتقامانہ ذہن پیدا ہوں گے اس سے ہم نے بچانا ہے پاکستان کو اور پاکستان کے امن کو. جاوید ہاشمی صاحب یہ بتائیے گا نا کہ اب جبکہ مذاکرات اب تو شروع ہو گئے نا, اب تک کے تجربے کے بعد, کل کے واقعے کے بعد, اب کے بعد حکومت مذاکرات جاری رکھے اور اس میں کسی قسم کا تعطل نہیں آنا چاہیے, چاہے واقعات ہوتے رہیں, اور ظاہر طالبان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ حملے جاری رکھیں گے, اور ان تمام حملوں کے باوجود حکومت کی طرف سے مذاکرات کسی صورت میں نہیں رکنے چاہیے. یہی آپ کا کہنا ہے, آپ کی جماعت کا؟ نہیں, میں یہ نہیں کہا, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اقدامات بھی حکومت کرتی ہے, اس سے روکنے کے اقدامات پہلے کرنے چاہیے. ہمیں ان کے جو خود کش بمبار ہیں ان کو فری لائسنس نہیں ملنا چاہیے پاکستانیوں کو مارنے کا. کراچی میں, کوئٹہ میں, پشاور میں اور مسجدوں کے اندر, امام بارگاہوں کے اندر, اولیاء کے مقبروں کے اوپر کیسے یہ حق ہم دے سکتے ہیں؟ یہ حق نہیں دے سکتے.
اس کا تو ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، انتظام کرنا چاہیے، ان حملوں کو روکنا چاہیے۔ جاوید ہاشمی صاحب، جیسا کہ ابھی آپ نے کہا، اگر ان حملوں کے جواب میں ریاستی کارروائی ہوتی ہے، کوئی فوجی ایکشن ہوتا ہے ان لوگوں کے خلاف جو کہ باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ ایف سی اہلکاروں کو قتل کر دیا ہے، ان کو ذبح کر دیا ہے، تدفین کر دی ہے ان کی، تو اس کی آپ حمایت کریں گے؟ بالکل حمایت کریں گے۔ ہم اپنے ملک کے ساتھ ہیں، ہم اپنے ملک کی اسٹیٹ کے ساتھ ہیں، اپنے فوج پاکستان کے ساتھ ہیں، ان پولیس والوں کے ساتھ ہیں جو ہمارے تحفظ کے لیے، ہمارے امن کے لیے، ہماری جانوں کی بچانے کے لیے اپنی جانیں دے رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپریشن واحد حل نہیں ہے، واحد حل نہیں ہے، اور اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ تو اب آپ فی الحال صورتحال میں بتائیے پھر کیا کیا جائے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات جاری رکھے جائے اور جہاں پر رد عمل کی ضرورت ہے، جہاں پر ریاکشن کی اور کارروائی کی ضرورت ہے، وہ بھی جاری رکھا جائے۔ بالکل جاری رہنی چاہیے، اس کو نہیں روکا جا سکتا۔ اگر وہ سیز فائر نہ کریں، وہ اگر اپنے آپ کو، لوگوں کو قتل عام سے نہ روکیں، تو ہم یک طرفہ سیز فائر نہیں کر سکتے۔ کوئی سٹیٹ یک طرفہ سیز فائر کر کے اپنے شہریوں کو ان کے حوالے قتل ہونے کے لیے، ذبح ہونے کے لیے نہیں پیش کر سکتی۔ بہت بہت شکریہ جناب مخدوم جاوید ہاشمی، بہت حوصلہ افزا بیان ہے۔ اب تک جو تحریک انصاف کی پوزیشن رہی ہے اور اب جو مذاکراتی عمل کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اس میں یقینی طور پر جناب مخدوم جاوید ہاشمی کا یہ بیان، جس کو آپ نے غور سے سنا ہوگا، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اب لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پہ حکومت کارروائی کا حکم دیتی ہے، ایک ایکشن ہو اس تمام سرگرمی کے خلاف، تو کیا فوج ایک بھرپور فوجی کارروائی کے لیے فوری طور پہ تیار ہے؟ اس کا جائزہ لیتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔ ملک میں جاری تشدد کی فضا سے نمٹنے کے لیے حکومت کے پاس دو ہی راستے تھے، ایک مذاکرات کا راستہ اور دوسری بھرپور فوجی کارروائی کا راستہ، جس میں پوری قوم متحد ہو اور دہشت گردی کے خلاف سفارہ ہو جائے۔ وزیر اعظم نے اور پاکستان کی سیاسی قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ اس سلسلے میں مذاکرات کے راستے کو اپنایا جائے، اور مذاکرات کے ہی حوالے سے وزیر اعظم نے پہلا آپشن استعمال کیا، جس کے بعد 29 جنوری کو ایک 4 رکنی کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی۔ لیکن اس کمیٹی کی تشکیل کے فوراً بعد جو پورے پاکستان میں واقعات ہوئے ہیں، دہشت گردی کے بڑے واقعات اور جو سب سے بڑے واقعات تھے، ان کی براہ راست ذمہ داری طالبان نے قبول بھی کر لی ہے۔ اب یقینی طور پہ اس آپشن کو دیکھا جا رہا ہے کہ اگر یہ مذاکرات کا یہی نتیجہ نکلنا ہے تو حکومت کیا کر سکتی ہے، اور حکومت کے پاس اب راستہ ہے براہ راست فوجی کارروائی کا۔ قبائلی علاقوں میں فوجی کارروائیاں اس سے پہلے ہو چکی ہیں، اور پاکستان کے کئی قبائلی علاقوں میں اور اس کے علاوہ سوات کے علاقے میں فوجی کارروائی کے نتیجے میں ان علاقوں میں حکومتی ریٹ کو بحال کیا گیا ہے۔ یہ ریٹ فی الحال شمالی وزیرستان میں بحال نہیں ہے، جہاں پر ہمیشہ سے کہا گیا ہے کہ یہاں پر انتہا پسندوں کے، عسکریت پسندوں کے بڑی پناہ گاہیں موجود ہیں۔ افغان طالبان بھی یہاں موجود ہیں اور پاکستان کے طالبان بھی یہاں موجود ہیں۔ اس حوالے سے یہ علاقے امریکہ کے ڈرون حملوں کا مسلسل نشانہ بنتے رہے ہیں، اور اسی قسم کا ایک بڑا حملہ ہوا تھا، جس میں آخری حملہ تھا جو کہ گزشتہ سال نومبر کے مہینے میں ہوا تھا، جس میں تحریک طالبان کے امیر حکیم اللہ محسود کو اس ڈرون حملے میں ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اس پر پاکستان نے بڑا احتجاج کیا تھا اور کہا یہ گیا تھا کہ اس ڈرون حملے کے ذریعے مذاکرات کو سبوتاژ کیا گیا ہے۔ لیکن گزشتہ 3 ماہ کے دوران کوئی امریکی ڈرون حملہ نہیں ہوا ہے، لیکن مذاکرات آگے نہیں بڑھ رہے، بلکہ مذاکرات اس کے بعد اب شروع بھی ہوئے ہیں اور اس کا رد عمل سامنے آ رہا ہے، جس کے نتیجے میں سب سے تازہ ترین واقعہ یہ ہوا ہے جس میں 23 FCA اہلکاروں کو جو طالبان کی قید میں تھے انہیں ذبح کرنے کا دعویٰ کر دیا ہے طالبان نے، اور ان کی تدفین بھی کر دی گئی ہے۔ تو فوجی آپشن کے لیے، فوجی کارروائی کے لیے کس حد تک تیاری ہے اور یہ کس حد تک مفید ثابت ہوگا، اس کا جائزہ لیتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے فوجی امور کے ماہر اور صوبہ خیبر پختونخوا میں ملٹری انٹیلیجنس میں خدمات سر انجام دینے والے جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ کی۔ بہت بہت شکریہ محمود شاہ صاحب۔ آپ بتائیے گا جو اب صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور اس وقت جو پوری گراؤنڈ پہ آپ کو سچویشن نظر آ رہی ہے، یہ واقعہ پاکستان میں بڑے واقعات، طالبان ان کی ذمہ داری براہ راست قبول کرتے ہیں، کہتے ہیں رد عمل ہے، ان کے ساتھیوں کی ہلاکت ہوتی ہے پاکستان کے اندر، اس کے جواب میں اب یہ بتائیے آپ کے خیال میں کیا وقت آ گیا ہے کہ وزیر اعظم اب
فوجی قیادت کو حکم دے کہ ایک براہ راست بھرپور اور فیصلہ کن فوجی کارروائی کا آغاز کیا جائے شمالی وزیرستان میں؟ جی میرے خیال میں اگر یہ خبر صحیح ہو، کیونکہ ابھی تک جو ہے صرف یہ ان کی طرف سے ایک بیان ہے، نہ اس کی ویڈیو سامنے آئی ہے ابھی تک جہاں تک مجھے معلوم ہے، اور نہ کوئی باڈیز ملی ہیں، تو میرے خیال میں تھوڑا سا اس کو کنفرم کر لینا چاہیے، ایسے نہ ہو کہ ایک بیان کے اوپر وہ یہ تمام پروسیس کو خراب کرنا چاہتے ہوں۔ تو اس کی اگر کنفرمیشن ہو تو میرے خیال میں واقعی ابھی ٹائم یہ آ گیا ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے اس تمام جو مسئلہ ہے اس کی اونرشپ قبول کرے اور اس کو حل کرنے کے لیے پاک فوج کو واضح احکامات دے، کیونکہ یہ جو بات چیت یا مذاکرات جو ہم کرتے رہے ہیں اور کافی سارے لوگ اس کے مخالف بھی تھے، بہر صورت حکومت نے بڑے صبر سے کام لیا اور ان کو پورا موقع دیا کہ وہ اگر مذاکرات کے ذریعے راہ راست پہ آتے ہیں تو اچھی بات ہوگی، لیکن ان تمام چیزوں سے آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی حملے ہوئے اس دوران اور جس طریقے سے انہوں نے گھمنڈ کا اظہار کیا ہے اپنے بیانات سے اور اپنے تمام کاموں سے، تو میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ ان کے خلاف ایک فیصلہ کارروائی ہو۔ ویسے آپ کے اطلاعات کے مطابق جو فوج کی تیاری ہے، ظاہر فوج قبائلی علاقے میں بہت عرصے سے موجود ہے، لیکن ایک فیصلہ کن بھرپور فوجی کارروائی شمالی وزیرستان میں کی جائے، اس کے لیے فوج کی تیاری کو آپ کس پوزیشن پہ دیکھتے ہیں؟ فوج جو ہے وہ ہر وقت تیار رہتا ہے اور کسی بھی سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے وہ اپنی پلاننگ کرتا رہتا ہے اور تیاری کرتا رہتا ہے، اور صرف اس کو حکومت کے حکم کا انتظار ہوتا ہے، اور میرے خیال میں اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ فوج کو ہفتے 2 ہفتے چاہیے ہوں گے کہ وہ فائنل جو ہے وہ کوئی تیاری کرے، ورنہ فوج تیار رہتی ہے پہلے سے ہی جو مختلف تھریٹس ہوتے ہیں ان کو میٹ کرنے کے لیے انہوں نے پہلے سے تیاری شروع کی ہوتی ہے۔ اچھا، اس دوران یہ جو مذاکرات چل رہے تھے، ایک اہم مطالبہ سامنے آیا ہے جو کہ طالبان نے کہا ہے کہ جنوبی وزیرستان سے تمام فوجوں کا انخلا ہونا چاہیے۔ یہ ایک بہت اہم مطالبہ ہے جو طالبان کی جانب سے سامنے آیا ہے۔ بعض ماہرین کہتے ہیں کہ اس کی فوجی اہمیت ہے، آپ اس مطالبے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دراصل وہ چاہتے ہیں کہ ابھی ان کو جنوبی وزیرستان سے نکال کے اور وہ شمالی وزیرستان میں، یعنی اپنے گھر میں وہ موجود نہیں ہیں، تو وہاں پر یہ چاہتے ہیں کہ واپس چلے جائیں، اور وہاں سے فوج کو واپس بلانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ ان کے حوالے کیا جائے۔ حالانکہ یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ یہ جو مذاکرات ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ دہشت گردی ہے ملک میں ختم ہو، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو ٹیرر نیٹ ورک بنایا ہوا ہے اس کو ڈسمنٹل کیا جائے۔ ان کے اوپر یہ بہت بات واضح ہونی چاہیے کہ یہاں پر کسی کمپرومائز کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پر اس کی بات نہیں ہو رہی کہ دونوں کو ایگزسٹ کریں گے۔ کسی بھی ملک میں جو ہے وہ ساورنٹی صرف سٹیٹ کی ہوتی ہے اور کوئی متوازی حکومت کسی کی اجازت نہیں دے سکتی، تو اس لیے یہ بات چیت سے ان کو یہی سمجھانا ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت اس میں سے کسی اصول کے اوپر آئین کے تحت وہ کمپرومائز کرے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ ہمارے ساتھ ہیں۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف۔ کل کا دن ایک بار پھر ان کے لیے اہم ہے۔ کل کے حوالے سے ان کے وکیل نے دعویٰ کیا تھا، وعدہ کیا تھا خصوصی عدالت میں کہ کل جنرل پرویز مشرف عدالت میں ضرور پیش ہو جائیں گے۔ اگر پیش ہو جائیں گے تو ان پہ فرد جرم بھی عائد ہو جائے گی اور ان پر آئین سے غداری کا مقدمہ چلنا شروع ہوگا، جو پاکستان کی تاریخ کا پہلا مقدمہ ہوگا۔ دیکھنا یہ ہے کہ کل اس حوالے سے کیا ہوتا ہے، اور اس سے منسلک دوسرے اہم امور پہ بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ سابق صدر جنرل پرویز مشرف پر آئین سے غداری کے حوالے سے مقدمہ چل رہا ہے۔ اس کے لیے خصوصی عدالت تشکیل دی گئی ہے۔ یہ پہلا مقدمہ ہے اپنی نوعیت کا پاکستان میں، اور آئین سے غداری کا مرتکب قرار دیا گیا ہے پاکستان کے سابق صدر اور سابق چیف آف آرمی اسٹاف کا اس کو، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ایک حساس مقدمہ بن گیا ہے۔ کل کا دن اس کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ جنرل پرویز مشرف اس خصوصی عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے ہیں، جہاں پر ان پر مقدمے کی کارروائی 56 روز قبل شروع ہوئی تھی۔ پچھلے 47 روز سے جنرل پرویز
मुशर्रफ आर्म फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दाखिल हैं, जहां पर उन्हें आर्ज़ा क़ल्ब के हवाले से उनका इलाज हो रहा है। ये आर्म फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की जानिब से कहा गया है। मुतअद्दिद बार खुसूसी अदालत ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को पेश होने का हुक्म दिया है, लेकिन वह पेश नहीं हुए। गुज़िश्ता समाअत इसलिए बहुत अहम थी कि इस मौके पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के अहम वकील जनाब अनवर मंसूर खान ने वादा किया था कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ आइंदा समाअत पर, जो कि 18 फरवरी तय हुई, अदालत के सामने पेश होंगे। उन्होंने कहा कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ अदालत का एहतराम करते हैं और यकीनी तौर पर वह अदालत के सामने पेश होंगे। जनाब अनवर मंसूर खान का कहना था। इससे पहले इसी अदालत ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए थे, जिसके बाद 25 लाख रुपए के मसले के पर उनको जमानत दे दी गई थी। कल उनके जामिन ब्रिगेडियर मेजर राशिद कुरैशी को भी अदालत ने तलब किया है और अदालत ने यह भी कहा था कि अगर जनरल परवेज़ मुशर्रफ पेश नहीं होते तो जमानत की रकम को भी जब्त कर लिया जाएगा। यही वजह है कि कल का दिन बहुत अहम है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ अगर पेश होते हैं तो अदालती कवानीन के लिहाज से ऐन मुमकिन है कि उन पर आइन से गद्दारी की फर्द जुर्म आयद कर दी जाए और बाकायदा मुकदमा शुरू हो जाए। यही बुनियाद पर उनके वकला कहते हैं कि इसका फैसला कल ही किया जाएगा, जनरल परवेज़ मुशर्रफ की सेहत को देखते हुए और हालात को देखते हुए कि वो अदालत के सामने पेश होते हैं या नहीं। इस मामले में एक और चीज़ सामने आ चुकी है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के वकला की जानिब से खुसूसी अदालत में ये कहा गया कि उन पर मुकदमा सिविल अदालत में नहीं चल सकता, क्योंकि उन पर जुर्म आयद किया गया उस वक्त वो फौजी सर्विस में थे, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे और ऐसे तमाम मामलात फौज खुद निमटती है कवानीन के लिहाज से, आर्मी एक्ट के हवाले से, और ये मुकदमा चलाने का हक खुसूसी अदालत को नहीं है। इसलिए मामला फौज के हवाले कर दिया जाए और उसके बाद फौजी हुक्काम डिसाइड कर सकते हैं कि उन पर किस नौइयत का मुकदमा किसी फौजी अदालत में चलना है। कल के दिन के हवाले से कल क्या कुछ हो सकता है बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदा खुसूसी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी ने। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीकी साहब। आपके ये बताइएगा कि पिछली समाअत के दौरान ये तय हो गया था कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ अदालत में पेश होंगे, कम अज़ कम उनके वकील की जानिब से ये कहा गया, इस लिहाज से कल का दिन बहुत अहम है। जी हाँ कामरान साहब, गुज़िश्ता समाअत पर जब अनवर मंसूर खान अपनी जो मुख्तलिफ एतराज़ात हैं उसके हवाले से अपनी दरख्वास्तों पर दलाइल दे रहे थे, तो इस दौरान अदालत ने, क्योंकि गुज़िश्ता इससे पहले की समाअत के ऊपर भी परवेज़ मुशर्रफ को मुल्जिम को अदालत में पेश होने का हुक्म दिया था, तो वो अदालत में पेश नहीं हुए थे और अदालत ने जब उनको ये तंबीह की कि मुल्जिम के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी और जामिन की ज़मानत जो है वो मनसूख की जा सकती है, तो इस पर अनवर मंसूर खान ने अदालत के अंदर अपना ये बयान रिकॉर्ड करवाया था कि आइंदा तारीख़ समाअत यानी कि 18 फरवरी को मुल्जिम परवेज़ मुशर्रफ अदालत के अंदर पेश होंगे। और इस पर अदालत ने अनवर मंसूर खान के इस बयान और यकीन दहानी के ऊपर अदालत ने जो है वो 18 फरवरी तक ये समाअत मुलतवी की थी। और जहां तक अनवर मंसूर खान की इस यकीन दहानी है, इस पर प्रोसिक्यूशन की तरफ से तारिक हसन जो इस्तगासा के वकील हैं, उन्होंने बहरहाल एक नुक्ता बहुत अहम उठाया था और वो नुक्ता ये था कि अगर अनवर मंसूर खान ही अदालत के अंदर पेश ना हुए तो फिर क्या होगा। तो इस हवाले से जो जहां तक देखा जाए तो अनवर मंसूर खान ने जो अदालत के अंदर यकीन दहानी कराई है उसके तहत तो मुल्जिम परवेज़ मुशर्रफ कल अदालत में पेश होना चाहिए। तहम अगर वो अदालत में पेश ना हुए तो फिर ये इम्कान गालिब है कि अदालत उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकती है। अच्छा, एक और अहम मामला है जो जनरल मुशर्रफ के वकला हैं उनके एतराज़ात हैं बेंच की तश्कील के हवाले से, जजेस के हवाले से, और सबसे अहम पॉइंट जो उनका है कि जनरल मुशर्रफ पर खुसूसी अदालत में, सिविल अदालत में मुकदमा नहीं चल सकता क्योंकि वो फौज के सरबरा थे जब उन पर यह इल्ज़ाम लगा था। इसका फैसला कब आएगा कि उन पर यह मुकदमा इसी अदालत में चलना है या ये कि इस मुकदमे को फौज के हवाले किया जाए? जी हाँ कामरान साहब, जहां तक जनरल परवेज़ मुशर्रफ के वकला की तरफ से अदालत की तश्कील, जजेस की नामजदगी, जजेस के प्रोसिक्यूटर की तकर्री, इन और आर्मी एक्ट के तहत जो ट्रायल होना है उसके ऊपर, आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल के ऊपर तो जो दलाइल हैं तकरीबन दोनों तरफ से मुकम्मल हो चुके हैं। गो कि एक नुक्ते के ऊपर खालिद रांझा ने यह कहा था जो कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से उठाया गया था, उस पर उन्होंने दलाइल देना है, लेकिन जवाबी दलाइल के ऊपर प्रोसिक्यूशन की तरफ से एतराज उठाया गया था। अब जो बाकी दरखास्तें हैं उस पर अनवर मंसूर खान के कुछ दलाइल जो हैं वो बाकी हैं, लेकिन जो गुज़िश्ता समाअत हुई थी उस पर जस्टिस फैसल अरब जो हैं उन्होंने ये रिमार्क्स दिए थे कि 18 फरवरी को होने वाली समाअत में जो उनके एतराज़ात हैं वो सुने जाएंगे और 18 फरवरी के बाद 2 से 3 हेयरिंग के अंदर इन तमाम दरखास्तों के ऊपर समाअत मुकम्मल करके फैसला सुना दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी। हर लिहाज से कल का दिन अहम होगा जनरल परवेज़ मुशर्रफ के इस मुकदमे के हवाले से, और इसमें सबसे अहम नुकता जो सामने आ चुका है जिससे इस मुकदमे का रुख बदल सकता है, इस पूरे मामले की सिमत बदल सकती है, वो अदालत का वो फैसला है जो कि सामने आ सकता है कल भी या बाद भी, जिसमें कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के वकला ने कहा है कि उनके खिलाफ सिविलियन अदालत में, इस खुसूसी अदालत में मुकदमा चल ही नहीं सकता
کیونکہ وہ فوجی افسر ہیں اور جس وقت ان پر یہ الزام لگا وہ اس وقت فوج کے سربراہ تھے، اس لیے یہ معاملہ فوج کے قوانین کے حوالے سے فوج کے سپرد کر دیا جائے اور پھر فوج فیصلہ کرے کہ ان پر فوجی عدالت میں مقدمہ چلتا ہے یا ان کے خلاف کوئی اور انضباطی کارروائی ہوتی ہے۔ اس حوالے سے جنرل پرویز مشرف کے وکلاء جناب خالد رانجھا سے ہم نے انٹرویو بھی کیا تھا اور ان سے خاص طور پہ اس معاملے میں بات کی تھی۔ وہ نکات جو جناب خالد رانجھا نے اٹھائے تھے وہ ہم آپ کو ایک بار پھر دکھاتے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے اس کا جواب کیا دیا تھا پروسیکیوٹر جنرل جناب اکرم شیخ نے۔ آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ جنرل پرویز مشرف پر مقدمہ چلنا چاہیے مگر صرف اور صرف فوجی عدالت میں؟ جی اس لیے کہ جب انہوں نے یہ جرم کیا، میں اس سے غرض نہیں کہ جرم بنتا ہے نہیں بنتا، جو اللیجڈ جرم ہے وہ ہوا اس وقت جب انہوں نے آرمی رینکس پہنے ہوئے تھے، اور جب بھی کوئی فوجی آدمی سول اوفینس کرتا ہے یونیفارم میں ادروائز تو اس کا مقدمہ صرف اور صرف ملٹری کوڈ میں چل سکتا ہے۔ اور جو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر غلطی سے کسی سول کوڈ میں بھیج دیا جائے تو سول کوڈ کا فرض ہے کہ وہ لکھے فوج کو کہ یہ بندہ آپ کا ہمارے پاس ہے، اس کے خلاف مقدمہ آیا ہے، آپ کی کیا رائے ہے کہ اس کا مقدمہ ہم چلائیں یا آپ چلاؤ گے، اور کم سے کم 15 دن انتظار کے بعد وہ کارروائی شروع کر سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کیا فرمائیں گے کہ کیا ایسی مثال ہی نہیں ملتی کہ کسی فوجی نے اپنی سروس کے دوران کوئی ایکٹ کیا ہو، چاہے وہ فوج کے اندر کیا ہو یا فوج کے باہر کیا ہو، اور اس پر سول عدالت میں مقدمہ نہیں چلا ہو؟ کیا پاکستان کی تاریخ میں ایسی کوئی مثالیں نہیں ہیں ہمارے سامنے؟ بے شمار مثالیں ہیں جہاں پہ ایک فوجی ہے وہ کہیں قتل کر دیتا ہے، فوجی کہیں ڈیوٹی پہ ہے، اس پہ چارج لگ گیا، اس نے چوری کی ہے، تو اس کا انیشلی اگر پرچہ تھانے میں ہو بھی گیا ہے، چلان بھی پیش کر دیا گیا ہے، تو فوری طور پہ اس کیس کو ٹرانسفر کیا گیا ہے عام عدالت سے فوجی عدالت میں۔ دفعہ 7 اور دفعہ 8 ہے آرمی ایکٹ 1952 کی، جو یہ کہتی ہے کہ اگر فوجی ریٹائر بھی ہو جائے اور اگر اس نے اپنی سروس کے دوران کوئی ایسا جرم کیا ہو تو اس کو نوشنلی وہ دوبارہ بھرتی کرتے ہیں اور مقدمہ چلاتے ہیں تاکہ اس کو جو لمیٹیشن کا فائدہ وہ نہ مل سکے۔ جناب خالد رانجھا کے ان دلائل کا جواب دیا تھا مفصل طور پہ جناب اکرم شیخ نے، جو کہ پروسیکیوٹر ہے اس کیس میں۔ جناب اکرم شیخ نے عدالت کے سامنے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ 1977 کا ترمیم شدہ آرمی ایکٹ پہلے ہی غیر قانونی قرار دے چکی ہے۔ آرمی ایکٹ صرف مخصوص علاقے اور دورانیے کے لیے تھا، اب اس ایکٹ کا حوالہ دینا بھی توہین عدالت ہے۔ جناب اکرم شیخ نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ غداری کا مقدمہ فوجی عدالت منتقل کرنے کی درخواست مسترد کر چکی ہے، آئینی عدالت کا حکم تسلیم کرنا لازم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے مشرف نے خود رجوع کیا تھا، عدالت عالیہ کے فیصلے کے بعد انٹرا کورٹ اپیل دائر کی گئی جو زیر التفاع ہے۔ جناب اکرم شیخ نے یہ بھی کہا کہ انور منصور خان تسلیم کر چکے ہیں کہ غداری آئینی جرم ہے، جبکہ خالد رانجھا کے مطابق یہ آئینی نہیں بلکہ سول جرم ہے، اور انہوں نے کہا کہ آرمی ایکٹ کے باب 5 میں سنگین غداری کا تذکرہ ہی نہیں ہے، خصوصی عدالت عام فوجداری عدالت کی تعریف میں نہیں آتی۔ جناب اکرم شیخ نے یہ بھی کہا کہ خصوصی عدالت کے زیر سماعت غداری مقدمہ آرمی ایکٹ کے زمرے میں نہیں آتا، خصوصی عدالت ایکٹ کی روز سے کوئی اور عدالت غداری کیس کی سماعت کی مجاز ہی نہیں ہے۔ اکرم شیخ صاحب کا یہ بھی کہہ رہا تھا کہ آئین کا آرٹیکل 13 بھی دیگر عدالتوں کو سنگین غداری کیس کے اختیار سماعت سے محروم کرتا ہے۔ قانون کے مطابق غداری کیس کے لیے خصوصی عدالت کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ اس حوالے سے فیصلہ آنا باقی ہے اور جو کہ بہت اہم فیصلہ ہوگا کہ جنرل پرویز مشرف کا مقدمہ اسی خصوصی عدالت میں چلنا ہے یا فوج کے سپرد کیا جانا ہے، مگر کل دیکھنا یہ ہے کہ جنرل پرویز مشرف اس عدالت کے سامنے پیش ہوتے ہیں یا ایک بار پھر نہیں۔ خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں جناب عمران خان کے بیانات کا مسلسل تذکرہ ہوتا رہتا ہے مختلف حوالوں سے۔ اب انہوں نے بیان دیا ہے کہ سینٹ کے اکثر اراکین بکاؤ مال ہیں، جس پر آج سینٹ پہ ہنگامہ ہو گیا، ان کے خلاف ایک قرارداد بھی پیش کر دی گئی ہے۔ اس پر بات کرتے ہیں خبر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ حالیہ دنوں میں دیکھنے میں آیا ہے کہ عمران خان کے کئی بیانات ایسے ہیں جو کہ سیاسی طوفان کا باعث بنے ہیں۔ حالیہ دنوں میں انہوں نے جنرل کیانی اور فوجی استعداد کے حوالے سے ایک بیان دیا جس پر کہ شدید ہنگامہ آرائی دیکھنے میں آئی ہے۔ اس کے علاوہ اس سے پہلے انہوں نے 35 پنکچر کے حوالے سے ایک بیان دیا ہے جو کہ کافی بڑا تنازع بن چکا ہے، اور اب انہوں نے کہا ہے کہ سینٹ کے اکثر اراکین بکاؤ مال ہیں اور یہ سینٹ پہ بیٹھ کے سٹوپڈ باتیں کرتے ہیں۔ اس پر آج سینٹ پہ زبردست ہنگامہ ہو گیا ہے اور ان کے خلاف ایک تحریک استحقاق بھی جمع کرا دی گئی ہے اور ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ آج سینیٹرز نے ان کے جس بیان پر چراغ پا ہوئے یقینی طور پہ
پہ ان کا چراغ پا ہونا بنتا تھا۔ یہ سینٹ میں کتنے لوگ آتے ہیں پیسے دے کے؟ ان کی حیثیت کیا ہے؟ انہوں نے سے مجھے بتائیں کہ مجھے پتا ہے کہ پختونخوا میں کیا ریٹ لگتی ہے ایک ایم پی اے کے پیسے لے کے جو بھی بنتے ہیں سینیٹرز۔ بلوچستان کا مجھے پتا کیا ریٹ لگتی ہے۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ ڈائریکٹلی الیکٹڈ پہلے تو سینٹ کرائیں تاکہ عوام کو ریپرزینٹ کریں۔ یہ ایسے سینیٹرز بیٹھ کے وہاں ہر روز سٹوپڈ باتیں کرتے ہیں۔ اور یہی ہونا تھا۔ سینٹ میں آج اس پر شدید احتجاج ہوا ہے۔ 26 اراکین چھبیس سینیٹرز نے آج دستخط کیے اور انہوں نے تحریک استحقاق دستخط کر کے قائد ایوان کے سامنے پیش کی، جس میں جناب عمران خان کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے کہ انہوں نے سینیٹرز کو بکاؤ مال قرار دے دیا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔